بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ پھانسی گھاٹ کی طرف بڑھے ہیں، اور ان کو پھانسی گھاٹ کی طرف ان کے اپنے ساتھی لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج عمران احمد خان نیازی کی سالگرہ ہے، اور ان کی سالگرہ پہلے تو ہیپی برتھ ڈے خان صاحب آپ کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ذہنی اور جسمانی دونوں صحتیں عطا کرے اور آپ کو لمبی زندگی دے، اور اس زندگی میں پاکستان سے محبت، انسانیت سے محبت، اپنے آپ سے ذرا بیزاری، یعنی تسی اپنے آپ کو ضرورت تو زیادہ پسند کر دیو۔ یہ میری دعائیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دعائیں پسند نہ آ رہی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی جو برتھ ڈے ہے اس کے اوپر اس کو وش کرنا، گڈ لک ہے جی، گڈ ٹو سی والا گڈ لک کہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اچھی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ایک جو ہے وہ کلپ بڑا وائرل ہوا، اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سالگرہ کے اوپر میاں اسلم اقبال، جو کہ لاہور سے 2-3 بار ایم پی ہوئے، صوبائی وزیر رہے، اچھا خاصا مطلب ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان، بس جسلے بندے دی پیڑا ویلا آیا ہوئے ماتی پہ جڑی ہوں پی ٹی میں چلے گئے، اور اس کے بعد واحد آدمی تھے جو سینسیبل تھے، علیم خان کے علاوہ واحد آدمی تھے جن کو پاس چیزوں کو منور کر لینے اور بہتر طریقے سے چلا لینے کی صلاحیت تھی، مگر سم ہاؤ وہ عمران خان بلکہ پنکی پیرنی کو انسپائر نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان بزدار جیسا ایک مٹی کا مادو پنجاب کے اوپر مسلط کیا گیا، انواع روپیے کمائے گئے، اربہ روپیے مہینے کے حساب سے اربہ روپیے کمائے گئے، پنجاب کا پٹھا بٹھا دیا باقاعدہ طور پہ۔ اور یہ عمران احمد خان نیازی کا وسیم اکرم پلس تھا۔ جو لوگ عمران احمد خان نیازی کو دوبارہ حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بڑے، میں آپ سے عرض کروں کہ مطلب ویسے انج بڑے سمجھدار لوگ نے، اپنے گھر نوں بڑے سیانے نے، اگر آپ ان سے یہ کہیں نا کہ جناب عمران خان صاحب اتنے زبردست آپ کے خیال میں حکمران تھے، تو کیا آپ اپنا کاروبار، اپنا کلینک، اپنا یعنی جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں اس دفتر کا سربراہ عمران خان کو بنائیں گے؟ تو پائن ایک کمنٹ جمع کر جان گے نہیں بناواں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پائن جس تھان پہ بیٹھے نے جا کے، جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوا، انہوں نے وہ ستیہ ناش کیتا ہے عمران خان صاحب نے۔ وہ صرف توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، یا پنکی پیرنی کے تھلے لگے ہوئے تھے، تو نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب جو ہے وہ پنکی پیرنی کے حوالے کیا، پنکی پیرنی نے فرا گوگی کے حوالے کرتا، فرا گوگی نے کو عثمان بزدار رہ لیتا، عثمان بزدار نے جناب اگوں جڑا نا ایک سیکٹری وہ لایا جنر رل کے، یہ جب تحصیل ناظم ہوا کرتے تھے تو انیواں کرپشن کرتے تھے، وہ سر انہوں نے اپنے نال پرنسپل سیکٹری لا لیا، تو پھر جناب کیا کہتے ہیں موجیں ہی موجاں، انیواں موجاں کی ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے چاہنے والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں، اللہ نہ کرے ویسے کبھی وہ آئیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی آئیں گے، لیکن ان کی چوائس کیا تھی؟ عثمان بزدار ان کی چوائس تھی، تو پنجاب کے لوگوں کے سر پہ عثمان بزدار جیسا کریکٹر آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عمران خان ظاہر ہے پرائم منسٹر بنے گا، وہ چیف منسٹر تو نہیں بنے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو تاڑے سے پائن عثمان بزدار، پنکی پیرنی، فرا گوگی، او دا بندہ کرپشن میں لت پت، انیواں سوئمنگ پول میں کرپشن کے روپیے میں نہاتے دھوتے لوگ جو ہیں وہ آپ کا نصیب ٹھہریں گے۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان آوے تو تہاڈی خواہش تے پائن پابندی تے لائی نہیں جا سکتی، وہ آپ خواہش یہ رکھے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کلپ جو ہے عمران خان کی سالگرہ کیک کا، وہ میاں اسلم اقبال صاحب، اس میں حسان نیازی بھی نظر آئے گا آپ کو، اس میں اس کے پیچھے ان کا ایک اور بھانجا ہے وہ بھی نظر آئے گا، وہ جناب عثمان، وہ جو میاں اسلم اقبال ہے سوری، وہ کیک ان کے آگے لے کے آتے ہیں، تو خان صاحب بڑے مسکراتے ہوئے ایسے کرے کیک میں سے نا چمچ پاندے نے، تے میاں اسلم اقبال تھلے ہوندا کہ شاید مینوں کھوائے گا، دس کمال ہے، وہ پائے نا عمران خان ہے، وہ تانوں کیوں کھوائے گا؟ انہیں پائے نے سیدھا اپنے منہ چمچ پا لیا، دوجی باری پھر انہیں چمچ کیتا تو وہ ٹکڑا لیا، اور پھر میاں اسلم اقبال کو یہ گمان گزرا کہ شاید اس دفعہ کہہ دے کہ یار تو کھا لا، تو کیک لے آندا ہے نہ پائن، انہیں دوجی باری بھی
اپنا ہی ٹھڈ بھرنے کی کوشش کی تھی. تو اس کلپ کو وائرل کیا ہمارے ایک دوست ہیں اظہر صدیق صاحب. آج کل شاید انگلینڈ میں ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کہاں ہیں, لاہور میں کم از کم نہیں پائے جاتے. میرے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوا. اگر وہ اظہر صدیق صاحب تسی یہ میرا ولاگ اگر آپ تک پہنچے اور آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ پر لازم ہے کہ فوراً آپ حاضر لگوا لیں اپنی, ورنہ گلاں ود جان گیاں. یہ میری ایکچولی ان کے ساتھ تھوڑی سی فرینکنیس ہے, تو میں اس لیے ان کا کہہ رہا ہوں مذاق میں, ورنہ وہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل ہے, بڑے ہیوی ویٹ قسم کے, عمران خان کے بڑے چاہنے والے ہیں وہ. میرے ساتھ ان کی بہت ہی پرانی یاد اللہ, تو اس لیے میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں. اینی ہاؤ, وہ اظہر صدیق صاحب نے ایک کلپ جو ہے نا وہ وائرل کیا ٹویٹر کے اوپر, اور وہ بھائی نے تو کیتا ہے عمران خان دی محبت ہیپی برتھ ڈے عمران خان کر کے. انہوں پتہ نہیں سیگا کہ لوگوں نے شے کیڑی پھڑ لینی. وہ جو شے جیڑی پھڑی گئی وہ یہی پکڑی گئی کہ بھائی نا اپنا ٹھڈ بھریا جا رہا ہے, اور جہاں نال بیچارے پیسے خرچ کے کیک لیا کے دے رہے انہوں نے تک نہیں رہنا, انہوں نے کھوا رہے ہیں. ہے جی بھائی نا وہ عمران خان دے نا ٹوٹل موریلٹی. یعنی یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جس بندے میں سوشل موریلٹی نہیں نہ ہوتی وہ بندہ نہیں ہوتا. انہوں اسی لاہور دی زبان میں, اندرون شہر کی زبان میں کہتے ہیں انہوں بندے لاگ نہیں گئی. ٹھیک ہے, یعنی یہ انسانوں کا ساتھ مل کر ملتا نہیں ہے, کھلتا ملتا نہیں ہے, اور بڑا کیا کہتے ہیں خود غرض ہے, یا یوں کہہ لیں بڑا متکبر انسان ہے. تو عمران خان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال خاص ہیپی برتھ ڈے. اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو ٹائیگر ہے نا اور ٹائگریسز ہیں, ویسے ٹائگریسز دے وچوں ہے کوئی ٹائگریس سوائے ایک وہ بخاری, مجھے نام بھول گیا ان کا, بڑی ایک ڈیسنٹ سی خاتون ہے, MN رہی ہیں, وہ جو واحد ہیں جو جنہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان دے نال ہوں نہیں ٹر سکتی, یا مسرت جمشید چیمہ نے کہا تھا, وہ بھی جس طرح کہا تھا وہ ہم نے دیکھا. وہ زیادہ یعنی خواتین جو ہیں وہ زیادہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں بجائے مردوں کے, اور مردوں کی حالت جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے. یہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کل کامران شاہد کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جناب 9 مئی کے جو واقعات ہیں نا جتنے, وہ سارے کے سارے خان صاحب نے پلان کیے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب آرمی چیف جو ہے ان کو دباؤ ڈال کے تبدیل کروایا جائے, جنرل عاصم منیر کی جگہ پہ کوئی اور آرمی چیف آ جائے, فوج کے اندر سے جو ہے وہ چیزیں دباؤ کا شکار ہو جائیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو فوج کے اندر سے اطلاعات جو ملتی تھیں یہ بڑی اہم بات تھی. بہرحال عثمان ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ 1 گھنٹے 1.5 کا انٹرویو دیا, اس میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سیاست بھی چھوڑ دی اور PTI بھی چھوڑ دی, لیکن جو انہوں نے حالات نے میں لگتا نہیں کچھ چھڑ سکیں گے. میں عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کے جب انسان گر جاندہ کسی پاسے تے پھر اتنے میرا خیال تنقید نہیں کرنی چاہیے. بال دیر آئے درست آئے, عقل آ گئی ہے دعاتی گئی, یہ ابھی یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جڑا نا اس راہ تو موڑ لیا جس راہ دے ہوتے جاندیاں اگے سوائے نیرے دے کچھ نہیں سیگا. لیکن ان کی والدہ جو ہیں ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہیں 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ایجڈ خاتون ہیں, ایجڈ خاتون ہیں, ماں ہیں, اور ماواں دے سانجھی ہوندیاں نا یار, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ جو انہوں نے جو بھی جذباتی ہو کے باتیں کی ہیں کہ عثمان کو تم لوگوں نے ڈرا لیا, اب میں جو ہے نا تمہارا مقابلہ کروں گی. خواجہ آصف کو انہوں نے تڑی کرائی یا ایک چتاونی دی, یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ مقابلہ تم سے ہوگا, یعنی باقاعدہ للکار دیا پکڑ کے. تو ظاہر ہے بزرگ خاتون ہے, ان کی بات کا لوگ خام خواہ باتیں کر رہے کہ خواجہ آصف بیچارے دا کی قصور ہے. جنہوں نے کیتا انہوں نے کہا بھائی تو خواجہ آصف دے مگر ابھی پہ گئی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں یعنی نا انہوں نے تو جناب بڑی دلیر نکلی, پتر نے تو ماں دلیر نکلی. اپنی اپنی باتیں لوگ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس خاتون نے اپنے جو سوسائٹی کے اندر عزت ہے اس کو بچانے کی بہرحال ایک کوشش کی ہے. اور یہ ماں بیٹے کی ملی بھگت کہا جائے تو زیادتی نہیں ہوگی, مجھے لگتا ہے ایسے ہے. میری چھٹی سے مطلب میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں
ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کئی بار ہوتا ہے کہ کسی نوجوان بچہ جو ہوتا ہے وہ جب محلے میں لڑ پڑتا ہے اور انہوں جڑا نا سارے محلے دار مطلب رنگے ہاتھوں پھڑ لیندے نے اور کٹ پین لگدی ہے انہوں تے جڑا والد ہوندا ہے یا وڈا بھرا ہوندا ہے یا تایا ہوندا ہے وہ جناب سب سے پہلے تھپڑ مارتا اس کو، دو کو سن ماردا ہے اور جناب مطلب انہوں تروندیاں ہویاں تے چل گھر تین میں دیکھنا تے وہ ایکچولی اس کو اسکیپ کر رہا ہوتا ہے وہاں سے نا کہ ایتھوں دے نکلنا تو ٹھیک ہے، وہ موقع سے اس کو فرار کراتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی والدہ نے نا اصل میں عثمان ڈار کو موقع سے فرار کرایا کہ منڈا کر کی بیٹھا ہے تو بیچارہ نہیں برداشت کر سکیا جو بھی سختیاں ہوں گی۔ مجھے ایک اور چیز بھی یاد آ گئی، خبر ابھی میں آپ کو دیتا ہوں، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا میں آپ کو وہ خبر دوں گا، فکر نہیں کرنی کہ عمران خان کس طرح نزدیک ہونے جا رہے ہیں، ایک اور گواہی آ رہی پائے نا وہی تن دسنا۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک مجھے یاد آ گیا واقعہ، طلعت جعفری صاحب سیالکوٹ ہی سے تھے، ایک تصویر ہے آپ کے اسکرین پہ اس کا چل رہی، یہ تصویر بھی وائرل ہوئی ہے اور مجھے تو خیر پہلے سے اس بات کا علم ہے۔ طلعت جعفری صاحب جو ہے نا وہ ان کو سزائے موت ہوئی تھی سر، اور یہ تصویر اس کال کوٹھری کی ہے جس میں زندگی کے 10 سال 10 pretty long beautiful years of his youth جوانی دے پائے نا، ٹھیک ہے 10 سال لنگائی نہ کو 10 دن نہیں لنگ دے، 10 گھنٹے نہیں لنگ دے، اے ہائیبریڈ پارٹی اہے انقلاب لے آئیں گے تو سر وہ گزارے۔ آج بھی وہ طلعت جعفری صاحب آج بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے، کچھ نہیں لیا پارٹی سے، نہ منگیا کدی نہ پارٹی نے دیتا کدی، آج بھی ساتھ کھڑے۔ تو نظریہ اور سوچ اور اپروچ ہوتی ہے نا وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے جو ہائیبریڈ بچے ہیں نا ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ نظریہ عمران دا اپنا کوئی نہیں۔ یعنی یہ کیا نظریہ ہوا کہ تسی مینوں نال بھالو، دوبارہ جھولی چ بھالو، انہوں لا دیو تے تسی بڑے چنگے تے میں بھی بڑا چنگا، یہ تو سارے چور ہیں میں کلا سی گا، اے کیڑا نظریہ بھائی؟ نظریہ ہوتا ہے معیشت کی آپ کے پاس تبدیلی کا، چنگا جھوٹا سچا موچا جو بھی کوئی ایک پلان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ معاشی حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر تو نیرے نہ رہے نا سلطان رہی والے، وہ بڑی اچھی 2-2.5 گھنٹے کی فلم مولا جٹ ویکھو تے گھر چلے جاؤ، نعرے نورے مارے گھر جا کے پھر اگے بجلی کا بل پیا ہوئے گا، اس کا کیا کرنا آپ نے؟ وہ تو بل تارو گے تو اگے کب چلے گا نا بھائی نا۔ تو یہ عمران خان اس طرح کی آئٹم ہے۔ مجھے یاد ہے میاں جہانگیر صاحب ایک ایڈوکیٹ تھے ہائی کورٹ کے، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، انہوں نے بھی سر 10 سال زندگی کے کال کوٹری میں گزارے تھے جنرل ضیاء کے دور میں، پیپلز پارٹی کے وہ کارکن تھے۔ تو ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے اس وقت روزنامہ وقت میں ہوتا تھا، اور میں نے یہ کہا کہ یار میں نا جو ہسٹری ظاہر ہے جو سیاسی کارکنوں نے اپنی ایک پوری اتنی زندگیاں دی ہیں تو یہ کسی ریکارڈ پر آنی چاہیے، اور میرا یہ پلان تھا کہ جو اے این پی جے یو آئی یہ جو ہیں اپنا پیپلز پارٹی والے اور جو ساری ایم آر ڈی کی موومنٹ کے لوگ تھے جتنے بھی تھے، ان سب نے جتنی قربانیاں دی ہیں، بلوچستان کے لوگ تھے، سندھ کے لوگ تھے، تو ان کے پاس جا کے نا کوئی 2-3 جنے سارے نے تو نہیں ہو سکتے، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، تو چلو کوئی میں بے زیادہ نہیں تھے، کوئی اگر فرض کرو کوئی 50 بندیاں بھی مل لواں ان کے انٹرویوز کر کے، ٹھیک ہے 94 بندے آتے تو ان کا ایک بک بنائی جائے یا ان کو کس طرح شائع کیا جائے، میرا یہ خیال تھا۔ تو میں اس کے لیے گیا ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ کھانا کھاؤ بٹ صاحب، جناب چائے پیو، تو چل میرا پتر تو کدھر آ گیا؟ میں نے اس لیے قربانی دی تھی یا میں اس لیے جیل کاٹی تھی کہ کل کو ایک کوئی نوجوان آئے گا اخبار نویس اور اس کو میں انٹرویو دے کے تصویریں لوا کے تو میں اپنے آپ مشہور کراں گا؟ میں نے اس مٹی کے لیے کی، میں نے اپنی دھرتی کے لیے کیا، میں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا، میں نے آئین پاکستان کے لیے کیا، میں نے جمہوریت کے لیے کیا، میں نے انسانیت کے لیے کیا، مجھے نام نہیں بنانا۔ آپ یقین کریں کہ یہ جواب مجھے کم از کم 10 لوگوں نے دیا جو اس ٹنیور میں موت کی کال کوٹری سے ہو کر آئے تھے، میرا پروجیکٹ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ جو قربانیاں دیتے ہیں نا سر وہ شہرت نہیں چاہ رہے ہوتے،
تے بھائی نا عثمان ڈار دیکھو ادھروں جیڑا بھی آ رہا ہے, کوئی آ گئے نے کوئی نہیں آ رہے, جو بھی ہیں حالات ہی کوئی نہیں گئے باؤ جی, 10 گھنٹے نہیں کٹ دے پہ. بہرحال ایک نئے صاحب آ رہے ہیں, اب وہ ذرائع کہہ رہے ہیں وہ صداقت عباسی صاحب, ٹھیک ہے جی, وہ بھی سارا قریب کسی تھان انٹرویو دیندے تو دہائی دین گے. سنا ہے آج شاید آپ کے پاس جب میرا ولاگ ہے تب تک وہ آگے ہوں یا اگلے دن آج, یہ نہیں آج کل میں بس کام نیڑ دے رہی ہے. اب ان لوگوں کی جو گواہیاں ہیں نا سر, یہ گواہیاں وہ عدالت میں بھی دینے کو تیار ہیں, یعنی عثمان ڈار صاحب نے کہا نہیں. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا 120 بی 120 بی 121 122 یہ جو دفعات ہے نا سر, سیدھا کرے نے عمران خان, ان کی گواہیاں باقاعدہ عمران کو اٹھا کر پھانسی کے پھندے پہ کھڑا کر دیں, پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جائے گی, واپسی پائندی ناممکن ہو جائے گی. کیونکہ سارا وہ پائی ہوتے رہنے کہ اینے سازش کی تھی ساتھ وہ اور لوگوں بھی 3-4 جڑی ایٹماں سن عمران خان دیاں لیٹ نائٹ جن کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی, مراد سعید اینڈ کمپنی, ان کا بھی وہ نام لے رہے ہیں. لیکن مین جو انہوں نے عثمان ڈار صاحب نے کہا نا وہ سارا کچھ عمران تے پایا, تو یہ بہت بڑی یعنی قلعہ ٹھوک قسم کی گواہی جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف آ گئی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح دا بھائی نے کام کیتے نے اس طرح دے لوگوں نے پھر بولنا تو ہے نا. اینی ہاؤ یہ صورتحال تھی, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا بات. عمران خان نے زیادتی کی اس ملک کے ساتھ, اس معاشرے کے ساتھ, یہاں کے شہریوں کے ساتھ اور اس ریاست کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. ریاست پائن بڑی طاقتور ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ پائن کم اٹھا پہ گیا. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر کوئی سمجھتا کہ عمران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ خود عمران خان نے کی ہے, ورنہ جتنا پیار ریاست پاکستان نے عمران خان کو دیا تھا نا, اینا پیار نہ پائن ریاست پاکستان نے جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء کو بھی نہیں دیا جتنا اس کو دیا تھا. پر پائن نا راس نہیں آئی. مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے کے لیے بھی لاگ.